السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إذ عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے آج 9واں روزہ اور 10ویں تراویح مکمل کی۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، قیام اللیل کو، قرآن سننے کو سب قبول فرمائے۔ بڑا تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، ڈھلان پہ ہے، جتنی نعمتیں لوٹنی ہے لوٹ لیجئے، سستی مت دکھائیے، کاہلی سے کام مت لیجئے، چاق و چوبند رہیں، شیطان بند ہے، خوب فائدہ اٹھائیں۔ آج جن آیات کی تفسیر مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس کی تفصیل میں پہلے بتا دوں کہ آج میں نے جن آیات کو لیا ہے آپ کو پہلے خود اپنے آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھانے کے لیے وہ آج جو آپ نے تراویح میں پارہ نمبر 9 سماعت فرمائی ہے، وقال الملأ، پارہ نمبر 9 کا نام کیا ہے؟ قال الملأ۔ دیکھ کے آئے ہوں گے آج لوگ کہ پوچھیں گے آج دیکھ کے آئے ہیں، پھر گڑبڑ کو۔ پارہ نمبر 9 کی شروعات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف، اچھا اعراف کے بارے میں نے آپ کو نہیں بتایا اعراف کسے کہتے ہیں؟ ہے نا قرآن میں، تو آپ بتائیں۔ بیچ میں راستہ بھٹک گئے، تھوڑا سا آپ راستہ بھٹک گئے۔ دیوار ہے جس میں جنت ہے اور جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوتے ہیں، دیوار ہے، نہ جنت میں رہیں گے نہ جہنم میں رہیں گے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر۔ کل آپ کا انعام ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں یہ لیجئے بھائی، کل کون کون جواب دیے تھے؟ کہاں رکھا میں وہ؟ کل کون جواب دیے تھے؟
ارے یہ انعام ہے، انعام بڑا ہو یا چھوٹا، کم سے کم دگنا تو ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، ہے نا؟ جزاک اللہ۔ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، اور مقام اعراف میں وہ انتظار کریں گے اپنے فیصلے کا، لیکن وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ جہنمیوں سے گفتگو بھی کرتے ہوں۔ یہ مختصر سا جواب تھا اعراف کا۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 لی ہے میں نے، اور 89 یعنی 80 پر 9، اور پھر جو ہے 91 یہ آیتیں ہم نے لی ہیں آج کے درس کے لیے۔ پھر سورہ اعراف سے ہی آیت نمبر 103، 104، اور پھر سورہ اعراف سے ہی ہم نے یہ آیتیں لی ہیں 106، 107، 108، 109، اور بھی آگے جو آیتیں آئیں گی اس کی تفصیل بتاؤں گا میں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ایک مکالمہ ذکر کیا ہے، مکالمہ مشرک اور موحد کے بیچ میں، مشرک اور موحد کے درمیان ایک مکالمہ ذکر کیا ہے، اور یہ مکالمہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ذکر کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ ایک قوم تھی، ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، اور وہ بڑے بدماش تھے، آج کل کے مشرکوں کی طرح۔ مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ موحد سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مکالمہ ان کے قوم کے متکبر سرداروں سے ہوا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ اے شعیب، اگر تم ہمارے مذہب میں، ملت میں، ہمارے دین میں واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں ان لوگوں کے ساتھ گاؤں سے نکال دیں گے جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ آج بھی نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ آج بھی نکالنے کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مشرک کو مسلمان سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، شیطان ان کے کانوں میں اسلام کا نام سننے نہیں دینا چاہتا ہے، اور مشرک کا یہ آخری ہتھ گنڈا ہے۔ جب وہ دلیل سے گر جاتا ہے، اس جملے کو یاد رکھیں گے آپ، اسلام سے، مسلمانوں سے جلنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے قرآن کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے نبی جیسا کوئی شخص نہیں ہے ان کے پاس۔ کسی نے کہا، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، ہندو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی آ کر کے ہمارے بھگوانوں کے کپڑے پہن کے بھگوان بن جاتا ہے اور لوگ اس کے پیر پڑنے لگتے ہیں۔ آج تک مسلمانوں میں کوئی محمد کا رول نہیں لے سکا، اللہ کی بات تو الگ ہے۔ یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے، رفعنا لک ذکرک، کہ آج تک مسلمانوں میں اللہ کا رول لینا تو الگ ہے، کسی نے آج تک محمد کا رول نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کی شکل بنائی گئی۔ یہ ہے رتبہ۔ یہ گھمنڈی تھے، یہ متکبر تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے شرک ان کے اندر موجود تھے، اور یہ لٹیرے تھے۔ کیا تھے؟ لٹیرے تھے۔ یہ راستوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بھبکی کسا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، تانا زنی کیا کرتے تھے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا ان لوگوں کو بھی تانا دیا کرتے تھے، ان کو بھی بھبکیاں کسا کرتے تھے کہ تم لوگ شعیب کے ساتھ گھوم رہے ہو، شعیب کو بھی نکالیں گے اور تم کو بھی نکالیں گے۔ یعنی جب جواب ختم تو دھمکی شروع،
جب پہلوان لڑتے ہیں اور اس میں جب ایک کمزور ہو جاتا ہے تو وہ دانت کاٹنے لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اصلی پہلوان کبھی دانت نہیں کاٹتا، کبھی چمٹتا نہیں ہے، لوچتا نہیں ہے. لیکن جب کسی مضبوط پہلوان سے کسی کمزور کا سابقہ پڑ جائے تو اسے دانت کاٹے گا، لوچے گا، اس کی انگلیاں توڑتا، کیا کرتا. اسے معلوم رہتا ہے کہ انہیں مضبوط ہے، کیونکہ طاقت سے اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو دوسرے حرکتیں شروع کرتا. حضرت شعیب علیہ السلام کو کھلی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری بستی میں رہنا تو آپ کو ہمارے مذہب میں پھر واپس آنا ہوگا. بولتے ہیں نا گھر واپسی، کیا بولتے ہیں؟ یہ گھر واپسی تھی. گھر واپسی کی دھمکی دی جا رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ان کو جواب دیا، قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، یہ کام میرے لیے سخت ناپسند ہے، تم چاہے گاؤں میں رکھو یا گاؤں سے نکال دو، میں تمہیں اللہ کی بات بتانے آیا ہوں، میں تمہیں توحید سمجھانے آیا ہوں. تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو. 2 گناہ بڑے ان کے اندر موجود تھے. 2 گناہ قوم شعیب کے اندر 2 گناہ بڑے موجود تھے جن کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں بہت بڑے عذاب سے دوچار کیا. کون سے 2 گناہ تھے؟ سوال. شرک، زنا. ایک صحیح ہے. کون بولے پہلے؟ ناپ تول میں کمی. چلیے آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ. 2 گناہ بڑے موجود تھے. یہ ڈنڈی مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ ڈنڈی مارتے تھے. یعنی کوئی بھی چیز لیتے تو پورا لیتے لیکن دینے کے ٹائم میں کم کر کے دیتے تھے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار منع کیا کہ یہ 2 بڑے گناہ تمہارے اندر موجود ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ ایمان لے آؤ. لیکن ان لوگوں کو اتنی مستی چڑھی ہوئی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام جیسے آج کے مشرکوں کو بڑی مستی چڑھی ہوئی ہے بہت. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں شعیب والا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے. ایک بات بتاتا چلوں بیچ میں، نبیوں کا سلسلہ بند ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ انبیاء کا سلسلہ بند ہوا ہے، کتاب کا سلسلہ بند ہوا ہے. 3 سلسلوں میں 2 سلسلے بند ہوئے ہیں، ایک سلسلہ جاری ہے. کیا ہے؟ عذاب کا سلسلہ جاری ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں دنیا میں ان کے کرتوتوں کے بدلے ہلکے ہلکے عذاب کے جھٹکے دیتے رہے تاکہ یہ اپنے رب کے طرف لوٹ جائیں بڑے عذاب سے پہلے. انبیاء کا سلسلہ بند ہوا، کتابوں کا سلسلہ بند ہوا، لیکن عذاب کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے آفر کو ٹھکرا دیا کہ جاؤ تم گاؤں میں رکھو یا نہ رکھو، میں تمہاری مذہب اور تمہارے دین پہ تھوکتا ہوں، نہیں آتا میں تمہارے، نفرت کرتا ہوں میں تمہارے دین سے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جملہ کہا، قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِذْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا. مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، مجھے ہدایت دی. حضرت شعیب علیہ السلام کی، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، ہدایت دی، ہدایت کے راستے پہ چلایا. حق واضح ہونے کے بعد میں اس ضلالت کی ملت میں، اس مذہب میں کیسے چلا جاؤں جس گناہ کی طرف تم مجھے
بلا رہے ہو، اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے مجھے اس سے نجات دے دیا، مجھے ہدایت دی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا، میں اس غلاظت کے طرف کبھی نہیں جانے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ کہیں بھی نیبو والوں کے پاس، دھاگے والوں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس مرغی لے کر کے، بکرا لے کر کے، کپڑے لے کر کے کبھی نہ جائیں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگ، بن جائیں موحد، بن جائیں سلفی العقیدہ بن جائیں، اللہ کے دو انعامات حاصل کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربنا وسع ربنا کل شیء علما، تمہارے من میں جو آئے جو کرو، چاہے گاؤں میں رکھو یا گاؤں سے نکال دو، میرے رب کا علم سب پہ محیط ہے، میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ سے ہٹ دھرمی نہ کرو۔ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم جو بھی ظلم کر رہے ہو، ڈنڈی مار رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ سے بغاوت کر رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ میرا اللہ ایسا ہے جس کا علم تمام جہانوں پہ محیط ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام، یعنی تم جو مجھے دھمکی دے رہے ہو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو شرک کر رہے ہو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو ڈنڈیاں مار رہے ہو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو بھبکیاں کس رہے ہو، مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، زمین اللہ کی ہے، زمین کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ تم پہ غضبناک ہو گیا تو تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مکالمہ کر رہے ہیں، حد درجے تک سمجھایا، بتایا، منانے کی کوشش کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب کی بات نہ مانی۔ آج کے مشرک مان رہے ہیں، ہم سے ہماری ناگرکتا پوچھی جا رہی ہے۔ ارے ظالموں، یہ دیش ہی ہم سے آباد ہوا اور ہم سے ناگرکتا کیوں؟ صرف اسلام کی چڑ سے، اور مسلمان اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو روکنے کی وجہ سے یہ ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس دن اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کو اس زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے، چٹائی کی طرح لپیٹ دے گا۔ کیسے لپیٹ دے گا؟ چٹائی کی طرح لپیٹ دے گا۔ جس دن، اس جملے کو یاد رکھیں کہ اس زمین پہ جس دن اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، نہیں بچے گا، اس زمین کی ضرورت بھی نہیں بچے گی، اللہ لپیٹ دے گا اسے۔ قوم نے نہیں مانا، حضرت شعیب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ انبیاء نے جب ہاتھ اٹھایا، اس قوموں کی خبریں بگڑ گئیں، ان کی حالتیں بگڑ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے اللہ یہ لوگوں نے حد سے تجاوز کر لیا، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اے اللہ اب تو کوئی فیصلہ سنا دے۔ پھر بھی نہیں ڈرے، پھر بھی نہیں ڈرے۔ اللہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اب تو کوئی فیصلہ سنا دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اے اللہ تیرے سے زبردست فیصلہ سنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ گناہوں پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ۔ اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان مشرکوں کو اللہ بدلہ نہیں دے گا؟ میرا تو اللہ کی قسم 100% عقیدہ ہے کہ ان مشرکوں کو، جنہوں نے مسجدیں توڑی ہیں، جنہوں نے قرآن جلائے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کی بے حرمتی کی ہے، ان کو بدلہ دے گا، میرا یقین ہے انشاءاللہ دے گا۔
اور ان کو ایسا بدلہ دے گا کہ پوری دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی، میرا یقین ہے۔ اور یہ بھی یقین ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں سے وہ منظر دکھائے تاکہ ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو انشاءاللہ، ضرور، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد وقال الملأ الذین کفروا، پھر نہیں مانے، اتنا سب کہنے کے بعد بھی پھر بھی نہیں مانے یہ لوگ۔ آج کل کے ہیں نا جو دندناتے پھر رہے ہیں، بالکل روح ڈالنے والے، پتھروں میں روح ڈالنے، روح ڈالنے کا کام کس کا ہے؟ روح ڈالنے کا کام، ارے یہ پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کو اندھا بنا دیا ہے سب۔ روح ڈالنے کا کام اللہ کا ہے اور کوئی اپنے اللہ میں روح ڈالتا ہے، ارے یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاگل کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ مشرک جو ہے وہ باولا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ غلا فقط وَمَن یشرک بِاللَّهِ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو شرک کے گندگی میں اتر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے اندر سے صحیح تفقہ چھین لیتا ہے، اس کے اندر سمجھداری بچ نہیں جاتی ہے، وہ گوبر کو برفی سمجھے گا، برفی کو گوبر سمجھے گا، ہے نہیں؟ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، چونکہ اللہ کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا، اللہ کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے پکڑا حضرت شعیب کی قوم کو، پھر ان لوگوں کو پکڑا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کا اظہار کیا، نزول کیا۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، حضرت شعیب کے قوم کو پکڑ کر کے ان متکبرین نے، مشرکین نے دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم شعیب کے ساتھ رہے، شعیب کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کا کبھی خسارہ ہوتا نہیں، جس کے دل میں ایمان ہو۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس آیت کو اللہ نے نازل کر کے اگلی آیت جو بتائی، خسارہ کبھی ایمان والوں کا ہوا نہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ آیتیں لی ہیں اور اخیر میں میں نے جو آیتیں لی ہیں جس پہ آج کا درس میں ختم کروں گا انشاءاللہ، ایمان کی مضبوطی والی آیتیں میں نے لی ہیں سب سے آخر، جس میں مجھے آج کا درس ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ان حد سے تجاوز کرنے لگے، پکڑنے لگے، دھکڑنے لگے، زیادہ پریشان کرنے لگے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کے بعد یہ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مستی کی نیند لے رہے تھے۔ اس قوم پہ جو عذاب اللہ نے دیا وہ کسی قوم پہ نہیں دیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تین عذاب نازل ہوئے اس قوم کے اوپر۔ پہلا عذاب تھا رجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو۔ دوسرا عذاب تھا صیحہ، الصیحہ، اور تیسرا عذاب تھا الذلہ۔ یہ تینوں عذاب قرآن نے ذکر کیے ہیں، میں نے یہاں لکھا ہے اس کو۔ سورہ ہود آیت نمبر 94، اور اس کے بعد سورہ شعراء آیت نمبر 189، اور اس کے بعد پھر تیسرا جو ہے یہ سورہ اعراف جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ تینوں عذاب اللہ نے ان پہ نازل کیا۔ پہلا عذاب جو ان کے اوپر آیا، بادل کا ایک سایہ آیا جس کو الصیحہ کہتے ہیں۔ بارش رکی ہوئی تھی ان کے اوپر، جب عذاب آنے کا وقت آیا تو اللہ نے ان کے اوپر بارش روک لیا،
جب کسی قوم پہ بارش رک جائے تو اسے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ بارش رک گئی، بہت پریشان ہو گئے اور ایک دم گرمی بڑھ گئی تو ایک بہت بڑے بادل کے ٹکڑے کو انہوں نے دیکھا اپنی بستی کے اوپر، تو یہ خوش ہو گئے کہ ہماری اتنی شرارتوں کے بعد بھی کالے کالے بادل آ گئے، اب تو بارش ہونے والی ہے، گرمی بھی دور ہو جائے گی، پانی بھی مل جائے گا۔ لیکن اتنے کالے بادل تھے وہ، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کالے بادل دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے لگتے تھے کہ بادلوں سے کب عذاب اللہ نازل کرے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان بادلوں سے بارش نازل ہونے والی ہے یا عذاب نازل ہونے والی۔ سارے بادلوں سے بارشیں نازل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اس میں سے بڑے بڑے انگارے برسنے لگے ان کے اوپر، بڑے بڑے آگ کے شعلے گرنے لگے ان کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو ہلا دیا، زمین کو ہلا دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جب اس کے درمیاں بڑھ گئی، بہت زیادہ شرارتیں بڑھ گئیں، اللہ رب العالمین کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور جب وہ انگار کے بارش ہونے لگی ان کی سانسیں رک گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا، اور اپنے گھٹنوں میں منڈی ڈال کر کے ویسے ہی مر گئے۔ یہ منڈی کہاں تھی؟ جس طرح کوئی پرندہ مر کے اپنے سر کو اپنے پروں میں ڈال دیتا ہے، اس طرح سے بیٹھے بیٹھے اللہ نے ان کے سروں کو ان کے پیروں میں گھسا دیا۔ انگار کی بارش ہونے لگی، زمین کو اللہ نے ہلا دیا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے جس سے انسان روک نہیں پاتا، سنبھل نہیں پاتا ہے۔ اور اس طرح سے حضرت شعیب نے جب اس عذاب کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے عذاب سے حضرت شعیب کو بھی بچایا اور آپ کی قوم کو بھی بچایا جو اللہ کے اوپر ایمان لا رہے تھے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ، تمہارا انجام یہی ہونا تھا، میں کیوں افسوس کروں میں تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا، تم نے اللہ کو ٹھکرایا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا، یعنی اللہ سے نافرمانیاں کی۔ تم کو بار بار میں سمجھاتا رہا، بار بار میں سمجھاتا رہا، لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہیں مانی، اور آج تم ہلاک ہو گئے، اللہ نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب سرکشی بڑھ جاتی ہے، جب طغیانیت بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سبق سکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ سب سے بڑا رب۔ یہ جواب تو سب کو معلوم ہے، سب سے بڑا رب کس نے کہا اپنے آپ کو؟ فرعون نے کہا۔ اب اس کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو روانہ کیا کہ جائیے ذرا اس کا حال چال پوچھیے، کیا ہے اس کی کیفیت، کیا ہے اس کی پریشانی، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ذرا اسے بھی دعوت دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ سورہ اعراف کی ان آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ علم حاصل ہو اور عقیدہ مضبوط ہو۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون کے درباریوں کے سامنے بھیجا،
فرعون کے سامنے بھی بھیجا اور اس کے لاؤ لشکر کے سامنے بھی بھیجا. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، موسیٰ کے دربار میں جو سردار رہتے تھے بڑے بڑے، جو اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار کہتے تھے، ان کے پاس بھی بھیجا. موسیٰ کے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھی بھیجا. یہ نبیوں سے حجت کرنے کی بڑی بری عادت تھی ان کی، نبیوں سے یہ حجت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ نے جا کر کے فرعون سے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے فرعون، مجھے اللہ نے تمہارے طرف پورے جہان کے طرف رسول بنا کر کے پورے مصر کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس رب نے بھیجا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. یہ دعوت حضرت موسیٰ نے فرعون کو سب سے پہلی ملاقات میں پیش کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی طرف متوجہ کیا، اپنی رسالت کی طرف اس کے توجہ کو مبذول کیا، تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ قال ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين. ٹھیک ہے، آپ جب اللہ کے رسول ہیں تو کچھ نشانی وشانی بتائیے. اس ظالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا نشانی ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ بتائیے، کچھ معجزہ دکھائیے، کچھ ایسی رسالت کی نشانی بتائیے کہ میں سمجھوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تمام بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، فرعون بیٹھا ہے اپنی فرعونیت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ. اللہ نے موسیٰ کو القاء کیا، اے موسیٰ، آپ سے وہ نشانی پوچھ رہا ہے، اپنی لاٹھی کو اس کے سامنے ڈال دیجئے. سب سے پہلا یہ معجزہ، آپ کے ہاتھ میں جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آج یہودیوں نے اس لاٹھی کو لے لیا ہے. کون لے لیا؟ یہودیوں نے اس لاٹھی کو بھی لے لیا. اس پہ دونوں طرف سے سانپ لپیٹ کر کے اور میڈیکل سائنس کا کیا بنا دیا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوگو. ہاں، پہلے میڈیکل میں کراس آتا تھا، اب کیا آ رہا ہے؟ وہ لاٹھی موسیٰ کی ہی ہے. ہاں، وہی ہے. حضرت موسیٰ کو بھی خبر نہیں تھی کہ آج میری لاٹھی سے کیا ہونے والا ہے. جتنے انبیاء آئے، جتنے بھی معجزے ان سے صادر ہوئے، اس پہ ان کی قدرت نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت تھی. اللہ رب العالمین ان کے طرف القاء کیا کرتا تھا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی تو بکریاں چرانے کے لیے تھی، اس سے وہ بکریوں کو ہانکا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ، اچھا موقع ہے، کیا دیکھ رہے ہو، اپنی لاٹھی کو اس کے سامنے گراؤ. جب لاٹھی کو حضرت موسیٰ نے اس ظالم کے سامنے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اندر سے نکالا، ہاتھ چمکنے لگا. یہاں اس کا بھی ذکر کیا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلظَّالِمِينَ. دو معجزے کا صدور ہوئے. پہلی بات تو لاٹھی گرائی، اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جب بغل سے نکالا، ہاتھ میں روشنی آ گئی، ہاتھ چمکنے لگا. دو معجزہ اس نے مانگا، معجزہ دکھا دیا اللہ کی طرف سے. جب معجزہ دکھانے لگے تو ان سردار جو بیٹھے تھے حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون کے محل میں، انہوں نے ایمان لانے کے بجائے، میں بتایا نا کہ مشرک کی جو عقل ہوتی ہے نا، اس کی متھی مار دی گئی ہوتی ہے، سمجھداری نہیں رہتی. آج کل کے مشرکوں کے سامنے آپ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے،
یہاں پہ ایک واقعہ میں نے اشارتاً بتانا میں بھول گیا کہ جیسے شعیب کی قوم کو شعیب سے ملنے کے لیے ان متکبرین نے منع کیا، آج کل کے مشرکین بھی موحدین سے ان کو ملنے سے منع کرتے ہیں، مت ملنا، ان کے مسجدہ میں جانا نہیں، ان کے خطبے سننا نہیں، ان کے بیانہ سننا نہیں۔ کیوں؟ اگر ایک یا دو بار جا کر کے مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھ لیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ قرآن سمجھ میں آ جاتا اسے، حدیث سمجھ میں آ جاتا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، نہیں سمجھتے، قرآن خالی علماء پڑھنا۔ یہ کون بولتے؟ ان کے پیراں، ان کے بڑے جو گدیاں جما کو بیٹھی کہ قرآن نہیں پڑھنا تمہیں بہک جاتے۔ ارے ظالم، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، بہکنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے بہک جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے سامنے اس کی بات پہ حجت پیش کرنا، جیسے ان مشرکوں نے حضرت شعیب کے سامنے حجت۔ مت ملنا ان سے۔ کیا بولتے معلوم ہمارے بارے میں؟ نو درود نہیں پڑھتے، کہتے کیا نہیں پڑھتے؟ ہمیں درود نہیں پڑھتے۔ ارے ہمارے درود کے بغیر ہماری کوئی دعا قبول نہیں، اور مکمل درود ہم ہی پڑھتے ہیں۔ جس درود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھ کے بتایا، اس درود کو ہم پڑھتے ہیں۔ تمہاری طرح وہ درود نہیں پڑھتے جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ ہم تو وہ درود پڑھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے فاتحہ، ہماری کوئی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے طرح کھانے پہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ سورۃ الفاتحہ کھانے پہ پڑھنے نازل ہوئی ہے، مٹھائی پہ پڑھنے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے کہا کہ میں نے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ میری تعریف کرتا ہے اور مجھ سے ہدایت مانگتا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہمیں کہتے، اور جب یہ لوگاں، یہ شرک کرنے والے جب بھلا بھٹک کو ہمارے مسجدہ میں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو سلفی مساجد میں لایا کریں انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ سلفی مساجد میں لایا کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں 10-20 کو بھی آپ نے سلفی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا تو شاید آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مسلمان کی خیر خواہی، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ آپ لاکھوں روپے کسی کو دے دیں، اور اگر آپ نے اس کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی تو آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ نے اگر اس کے عقیدے کی اصلاح کر دی، آپ نے اسے اس کی آخرت بنا دیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی مشرک فرعون کے دربار میں بیٹھے ہیں، کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ کہا کہ بادشاہ یہ تو بہت ماہر جادوگر لگ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لقب سے نوازا گیا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی جب قرآن پڑھ دیتے تھے کسی مشرک کے سامنے تو وہ بھول جاتا تھا اپنے تمام معاملات کو، اور اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا تھا۔ اور اسی لیے جادوگر کہا گیا محمد الرسول اللہ۔ ایک بات واضح کر دوں، جادوگر جو عام جادوگر ہیں اس لقب سے ہمارے نبی کو نہیں نوازا گیا۔ ہمارے نبی کو جادوگر اس لیے کہا گیا کہ کسی کی آنکھ میں جادو، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پڑھ دیتے تھے، قرآن پڑھ کے جب سنا دیتے تھے تو جیسے جادو اثر کرتی ہے اس طرح سے وہ کلام سامنے والے پہ اثر کر جاتا تھا، اور وہ سب چھوڑ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے تھے۔ تو یہ لوگ جو بیٹھے تھے
معجزے کو جادو کہا. کیا کہا؟ کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگ رہا ہے، بہت بڑا جادوگر لگ رہا ہے. آج تک ہم نے ایسا جادو نہیں دیکھا جو کسی نے اپنے ہاتھ میں روشنی پیدا کر لی ہو اور کسی نے لاٹھی پھینک دیا ہو تو اژدہا بن گیا ہو. اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اپنے کلام مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہوئے کہا قالوا یا موسیٰ، کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے ہمارے پاس. جتنے بھی مصر میں جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جائے، مقابلہ کرا دیتے ہیں. کیا کرا دیتے ہیں؟ بات ایمان لانے کی تھی، اب یہاں جادوگر سمجھ کے جادو میں مقابلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تمام جادوگر بڑے بڑے انہوں نے کہا کہ بادشاہ اگر ہم اسے ہرا دیں گے تو ہمیں آپ قریب رکھیں گے نا اپنے. یہ واقعہ تفصیل سے، اگر ہم اس جادوگر کو ہرا دیں، کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم اسے زیر کر دیں، اس سے بڑی جادو ہم اگر دکھا دیں تو ہمیں انعام ملے گا نا. ارے ان کو کیا معلوم تھا کہ آج بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے فرعون کے دربار میں، بہت بڑا واقعہ. کہا کہ تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں ہماری جانشینی بھی ملے گی، تمہیں ہم اپنے قریب بھی کریں گے. سارے جادوگر ایک دم میں آج دکھا دوں، میں ایسا دکھا دوں، آج میں ایسا جادو دکھا دوں. بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو فرعون کے دربار میں بلا کے لایا گیا. آئے، سب ایک لائن سے کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ اور ہارون ایک طرف کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. کہا گیا اے موسیٰ آپ پہلے دکھائیں گے کہ ہم پہلے دکھائیں؟ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ڈالیے، آپ ہی شروع کریے. آپ بڑے بڑے جادوگر تشریف لائے ہیں، آپ اپنا جادو دکھانا شروع کریے، دیکھتے رہیے. انہوں نے ایسا جادو کا کرتب دکھایا جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں کھینچا ہے. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. انہوں نے اتنا بڑا جادو دکھایا کہ وہاں موجود میں پورا مصر موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات بیچ میں بتاتا چلوں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا علاقہ ملک شام کا تھا. کیا تھا؟ ان کا علاقہ ملک شام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ وہاں جا کر کے بس گئے تھے. کہاں پہ؟ اور ان لوگوں پہ ان ظالموں نے قبضہ کر لیا تھا، ان کو اس علاقے سے نکلنے نہیں دے رہا تھا. اور انہی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم جائیں اور ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں. یہ بیچ میں ایک مسئلہ بتاتا جو مفسرین نے لکھا ہے. سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھانے شروع کیے. سبوں نے اپنے اپنے جادو کو پھینکا. پورے محل میں سانپ گھومنے لگے، ٹہلنے لگے، سب خوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہیبت ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اس وقت تو القاء ہوا کہ لاٹھی پھینکو، پھینک دیا. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ہم نے موسیٰ کے طرف فوراً وحی کی کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دیجئے، پھینک دیجئے اپنی لاٹھی کو، اس سے پہلے جیسے آپ نے پھینکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی پھینکا بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے تمام چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھانے لگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ان کے سامنے آیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جادوگر جو تھے ان کے منہ کھل گئے.
آنکھیں پھٹ گئی. کیا ہوا؟ اسلام کی حقانیت بیان کر رہا ہوں. اسلام سے سچا کوئی مذہب نہیں، اسلام سے سچا کوئی دین نہیں، ہماری شریعت سے پیارا کوئی مذہب نہیں. اللہ ہمیں صدق دل سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان جادوگروں کے منہ کھل گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جادو نہیں ہے. ان کے دل نے یہ تسلیم کر لیا. اور فرعون ان کو دیکھ رہا تھا، وہ فرعون کو دیکھ رہے تھے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کون سے جادو تم نے دکھایا کہ تمہارے جادو کو اس کا جادو نگل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگر ہم ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کہیں ایک بار، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جو جادو دکھایا اس کا توڑ کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے. ہم بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم ماہر جادوگر ہیں، اور ہمارے جادو کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اگر یہ اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ جادو نہیں ہے. اس کے بعد فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. پورے محل میں تمام لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنے لگے. صاغرین اللہ نے کہا، وہ بہت چھوٹے ہو گئے، ضلالت میں گر گئے کہ آج تک ایسی بے عزتی ہماری نہیں ہوئی تھی. ذلیل ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب ان کے پاس بچ کے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں تھا. فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سبوں نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا. کہاں گرا دیا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے سامنے ہمیشہ رمضان میں، غیر رمضان میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعات اللہ نے قرآن میں عبرت کے لیے بیان کیا ہے تاکہ آنے والے لوگ ان واقعات کو پڑھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. سب سجدے میں گر گئے، اور جو اللہ نے بیان کیا، سجدے میں جب گرے تو فرعون خوش ہو گیا کہ میرے سامنے مجھ سے ڈر کر کے سجدے میں گر گئے، میری ہیبت سے سجدے میں گر گئے. لیکن ان کے زبان پہ جو الفاظ جاری ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں بیان فرمایا. قالوا آمنا برب العالمین. جب انہوں نے کہا کہ ہم سارے جہان کے پروردگار کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرعون کو غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے رب مجھے کہا، انہوں نے رب مجھے بتایا. لیکن اس تردید کے لیے کہ کہیں فرعون کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اس سے رب کہہ رہے ہیں، ان کے زبان سے فوراً یہ کلمہ بھی جاری ہوا، رب موسیٰ و ہارون. آج ہم موسیٰ کے رب پہ بھی ایمان لائے اور ہارون کے رب پہ بھی ایمان لائے. اس نے ایک کھیل جمع کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ایک کھیل جمع کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا جب معجزہ ظاہر ہوا تو سارا کھیل حقیقت میں پلٹ گیا، اور جو اس کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر دیا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. ابھی ضروری آیتیں میں نے لکھی تھیں، 11 بجنے جا رہا ہے. اور ایک بات، سورہ اعراف سے آیت نمبر 172 جو میں نے لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں ہم آ کر کے مسلمان نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میں بنی آدم سے آدم کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر کے آدم کے پیٹھ پہ اللہ نے آدم کو بنایا،
آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر کے اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنی روحیں پیدا ہونے والی ہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے سب سے اقرار لیا ہوا ہے، سب سے اقرار لیا ہوا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد حضرت آدم کے پیٹھ پہ ہاتھ گھمایا، تمام روحیں باہر نکل گئیں۔ تمام روحوں سے اللہ نے پوچھا من بنی آدم من ظہورہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ ساری روحوں سے اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ شہادہ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم دنیا میں جانے کے بعد جو بھی عمل کرو گے میرے پاس آ کر کے تم بہانے نہ بنا سکو۔ میرا باپ مشرک تھا اس لیے میں نے شرک کیا، میرا باپ بھٹکا ہوا تھا اس لیے میں بھٹک گیا، میرا گھرانہ برابر نہیں تھا، میرا قبیلہ برابر نہیں تھا، میرا خاندان برابر نہیں تھا۔ آج کل کے مشرکوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کیا میں کروں، میرے دادا نے یہ کیا میں کروں گا، میرے خاندان نے یہ کیا میں کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے خاندان سے بھی وعدہ لیا ہوں، تجھ سے بھی وعدہ لیا ہوں۔ ایک ایک علی انفسہم، ایک ایک روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم دنیا میں جانے کے بعد صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس میں ہم سب شامل تھے، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ دنیا میں کسی بھی گھرانے میں، کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی نسل میں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ موحد بن کے پیدا ہوتا ہے۔ کیا بن کے؟ موحد بن کے پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے قبیلے کو دیکھ کر کے بدل جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم دنیا میں دھاگے نہیں باندھیں گے، کیا؟ دھاگے نہیں باندھیں گے، مردوں کے سامنے سجدے نہیں کریں گے، مزاروں کے سامنے سجدے نہیں کریں گے، درگاہوں پہ مٹھائیاں لے جا کر کے چادروں کے ساتھ درگاہوں پہ جا کر کے لوٹ پوٹ نہیں کریں گے، بلکہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا سر صرف تیرے سامنے جھکے گا۔ یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو انہیں بلند مقام عطا فرماتے، لیکن یہ مشرکوں میں سے ہو گئے، شرک کرنے لگے، کفر میں چلے گئے، طغیانی میں چلے گئے، ہم سے انہوں نے ہدایت نہیں مانگی۔ اللہ سے جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سب سے پہلے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مل گئی تو ساری دولت مل جائے گی۔ کہاں چلے گئے؟ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مجھے چھوڑا شیطان کو پکڑا، اللہ نے کہہ رہا ہے مجھے چھوڑا شیطان کو پکڑا، میرے در کو چھوڑا دوسروں کے در کو پکڑا، میرے دربار کو چھوڑا دوسرے کے دربار کو پکڑا، میری چوکٹ کو چھوڑا دوسرے کے چوکٹ کو پکڑا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ کیسی ہے؟
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 100 کہاں گیا؟ یہ آیت نمبر 173-77 پڑھ لیں۔ اس کی مثال جو اپنے رب کو چھوڑ کے، اپنے رب کے دربار کو چھوڑ کے، ہدایت کو چھوڑ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چھوڑ کر کے شرک میں بھٹکتا ہے، کفر میں بھٹکتا ہے، اللہ نے کہا اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کو سمجھانا بھی بیکار، نہیں سمجھانا بھی بیکار، اسے مارنا بھی ایک، نہ مارنا بھی ایک، اس پہ بوجھ رکھنا بھی ایک، نہ رکھنا بھی ایک۔ اللہ رب العالمین ہمیں صرف اللہ کے دربار سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت میں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ مومن وہ ہے جب اللہ کے سامنے اللہ کا، اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں میں؟ بولیے، کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موحد مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، سلف العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، یہی دو ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تم کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، تم سے کوئی شرک نہیں کرا پائے گا، تم سے کوئی بدعت نہیں کرا پائے گا، تم کو کوئی گمراہی میں نہیں لے جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو تھامے رہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھامے رہو۔ وَزَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور مومن کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ صرف اللہ پہ، کسی مزار پہ نہیں، کسی بابا پہ نہیں، کسی درگاہ پہ نہیں، کسی غیر اللہ پہ نہیں، کسی بھی شے پہ مومن کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، ہر حال میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو اسے روزی دی ہے اس میں اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان صفات کو، ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی اللہ کے ذکر سے جب دل ڈر جائے، تلاوت قرآن سے جب ایمان بڑھ جائے، اللہ پہ بھروسہ بڑھ جائے، نماز قائم ہو جائے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی خواہش آ جائے، جب اتنی چیزیں پیدا ہو جائیں تب اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی اوریجنل مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ یہی اوریجنل مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، یہی ہے جن کی اللہ مغفرت کرے گا اور اپنے نعمتوں کی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین، میں جلدی بیان کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے،
اللہ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرما، متبع رسول بننے کی توفیق عطا فرما، شرک کی غلاظت سے، بدعات کی غلاظت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جو نشانیاں تو نے یہاں بیان کی مومنین کی، ان نشانیوں کو ہمارے جگر گوشے میں، ہمارے جگر میں ہمیں سمونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ان عبادتوں کو ہم سے قبول فرما، ہم جو بھی آیات سن رہے ہیں، قرآن و حدیث سن رہے ہیں، ان کے مطابق ہماری زندگیوں کو ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔